پانچواں باب، مشائخ نے فقر اور صفت میں کیا کیا اختلاف کیا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں فقر کے معنی تو اس سے پیشتر بالتفصیل بیان کیے جا چکے ہیں۔ صفت کے معنی ہیں ایک مکمل تزکیہ باطن یا صفائے باطن اور توحید خداوندی کو ایسی خالص اور بے آلائش کیفیت میں محفوظ رکھنا کہ اس میں ذرہ برابر کھوٹ نہ ہو۔ علماء طریقت کو فقر اور صفت کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ تو فقر کو صفت پر ترجیح دیتا ہے اور دوسرا گروہ صفت کو بہتر و بزرگ تر سمجھتا ہے، اور وہ لوگ جو فقر کو صفت پر فضیلت دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فقر فنائے کل کا نام ہے اور فقر صفت کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے۔ جب ایک فقیر نے فنا کا درجہ پایا تو مقامات کا تعین خود ہی محو ہو گیا، اور صفوت کمالات کے ناموں میں سے ایک کمال ہے۔ اس زمانے میں اس موضوع پر مباحث نے طول پکڑا ہے، اور ہر شخص تعجب کی بنا پر مختلف عبارتیں گھڑتا ہے اور ایک دوسرے پر اقوال نادر لاتا ہے، لیکن سب کے اتفاق سے محض عبارت نہ فقر ہے اور نہ صفوت۔ بہرکیف طریقت ان لوگوں کے اختلافات اور لفظی و لسانی مباحث سے بلند و بالاتر ہے۔ اولیاء اللہ در حقیقت اس درجے پر ہوتے ہیں جہاں کوئی معین مقام نہیں، اور تمام مقامات اور درجے فانی ہو جاتے ہیں، اور ان کے اسرار و معانی کو عبارتیں بیان نہیں کر سکتیں۔ ان کا ماحول تو وہ ہے کہ جہاں توحید خداوندی میں کامل محویت ہے، حتیٰ کہ اس وقت نہ خورد و نوش کا احساس ہوتا ہے نہ دیگر مادیات کا۔ ان کا یہاں صفات میں تقدیم و تاخیر بالکل ناجائز ہے، اور فقر اور صفوت کا اختلاف محض لفظوں اور عبارتوں کا اختلاف ہے۔ اور ایک گروہ کو صفت کا نام ہی فقر سے مقدم معلوم ہوا اور اس کو بہت اہمیت دی، اور ان کی مراد ان دونوں ناموں سے اسم علم ہے، اور عبارت جن معنوں کا پتہ دینے سے قاصر ہے، یہ اس کے لیے نشان ہیں، یعنی جن باتوں کا کشف روحانی واردات سے ہوتا تھا یہ ان اسماء سے ان کا پتہ لگا رہے ہیں۔ الغرض اس موضوع پر ایک گروہ تو معانی کی تحقیق میں پڑا اور دوسرا گروہ عبارات میں الجھ کر رہ گیا۔ جب کسی شخص کو معانی تک رسائی ہوتی ہے تو وہ صاحب صفوت ہے اور اسی کو اپنا قبلہ و مقصود سمجھتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ صفوت کی معنویت سے بے خبر، محض الفاظ کی بحث تک محدود ہے۔ اور یہ اختلاف ابو الحسن سمنون رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلا آتا ہے، کیونکہ آپ حالت کشف میں جب کبھی اپنا تعلق بقا کے ساتھ محکم کرتے تو فقر کو صفت پر مقدم قرار دیتے۔ اہل معانی نے یہ سن کر آپ سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب کبھی طبیعت فنا اور بقا کے موضوع پر کامل جوش میں ہوتی ہے تو جب میں ایسے مقامات میں ہوتا ہوں جن کا تعلق بقا سے ہے تو اس وقت میں فقر کو صفت پر ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ فقر فنا کا نام ہے اور صفوت بقا کا نام ہے، اور جب طبیعت فنا میں جوش پکڑتی ہے تب میں فقر کو صفوت پر مقدم ٹھہراتا ہوں۔ اور یہ سب باتیں آپ نے عبارت کے طور پر بیان کیں، ورنہ تصوف کے مفہوم میں نہ تو فنا کو فنا ہے اور نہ بقا کو فنا ہے۔ مادیات کی دنیا میں ہر باقی جو فانی ہوتا ہے از خود فانی ہے، اور طریقت میں ہر فانی جو باقی کی صفات پیدا کر لیتا ہے از خود باقی ہوتا ہے، اور فنا ایک ایسا عنوان ہے جس میں مبالغہ محال ہوگا، اور عبادت بے معنی میں بجز تعجب اور کچھ نہیں۔ اور یہ زبانی مباحث میں پڑھنے والوں کی فضول باتیں ہیں، اور ہم نے بھی بچپن کے زمانے میں فنا اور بقا کے موضوع پر اس انداز سے گفتگو کی ہے جبکہ مزاج گرم و تیز تھا اور جھگڑے محض الفاظ تک محدود رہتے تھے۔
مگر اس کتاب میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پس صفوت مانوی اور فقر کے درمیان فرق صرف یہی ہے، مگر معاملات کی حیثیت سے فقر اور صفوت دنیا سے علیحدہ چیز ہے، اور یہی مضمون فقر اور مسکنت کی طرف رجوع کراتا ہے۔ مشائخ کے گروہ نے کہا ہے کہ فقیر فضیلت والا ہوتا ہے مسکین سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی صدقہ ان فقراء کو دینا چاہیے جو ذکر و عبادت اور تبلیغ میں محو رہ کر اللہ کی ذات کے لیے وقف ہو رہے ہیں اور خدا کی زمین میں کہیں محنت و مزدوری نہیں کر سکتے۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ مسکین مالدار ہوتا ہے اور فقیر دنیا و ما فیہا سے کنارہ کش ہوتا اور اسباب دنیاوی کو اہمیت نہیں دیتا۔ پس طریقت میں فقر کا اختیار کرنا موجب عزت ہوگا اور مسکنت کا اختیار کرنا اگر وہ معاصی میں مبتلا ہو موجب ذلت ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تعس عبد الدنیا و تعس عبد الدرہم والدینار و تعس عبد الخمیسۃ والقطیقہ، اور یہ اس بنا پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے جملہ اسباب مادی میں زیادہ محویت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان توحید کے مانوی تقاضوں کی بجا آوری سے قاصر رہتا ہے۔ اور پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ مسکین زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم احیینی مسکینا و امتنی وحشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں اٹھا اور مسکینوں ہی میں میرا حشر فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کو پسند فرمایا اور اس کی خواہش کی، اور فقر کے متعلق فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی عین ممکن ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ بس غور طلب چیز یہ ہے کہ ان دونوں احادیث میں مطابقت کیوں کر ہوگی؟ ایک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کی خواہش و آرزو فرمائی، اور دوسری میں فقر کی شدید مذمت فرمائی۔ حقیقی معانی کو دیکھتے ہوئے جس مسکنت کا حدیث میں تذکرہ ہوا وہ لازمی طور پر اللہ تعالی کی بخششوں، رحمتوں، نعمتوں اور دنیاوی خوشحالی سے کنارہ کشی اور محرومی ہرگز نہیں، بلکہ ایسی خوشحالی اور نعمت الہی کی فراوانی ہے جس میں شرک، معصیت اور فسق و فجور کو کوئی دخل نہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں لوگوں میں ان کا اظہار و تذکرہ کر۔ اور پھر آیات قرآنی میں جگہ رزق و مال کو فضل اور خیر سے کیوں موسوم کیا جاتا، اور پھر ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں فقر یعنی مال و دولت اور نعمت سے محروم کو کفر جیسی خبیث چیز کیوں کہتے؟ بس ثابت ہوا کہ فقر اس معنی میں ایک مومن کو بھی کفر تک پہنچاتا ہے، اور مسکنت اپنے صحیح معنوں میں خدا کی رحمت ہے اور قابل آرزو ہے، اور شریعت میں فقہا کے گروہ کے نزدیک فقیر صاحب توشہ ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور انہی کے گروہ کے نزدیک مسکین صاحب توشہ ہوتا ہے اور فقیر توشے کے بغیر۔ لیکن تصوف میں اہل مقامات مسکین کو ہی صوفی کہتے ہیں، اور یہ اختلاف فقہا کے نزدیک ہے، اور وہ گروہ جو مسکین کو صاحب توشہ قرار دیتا ہے اور فقیر کو توشہ کے بغیر، اس کے نزدیک صفوت فقر پر فضیلت رکھتی ہے، اور فقر اور صفوت کے درمیان صوفیہ کے اختلافی احکام کا بھی محض مختصر طور پر تذکرہ ہوا۔
بہرکیف ہم یہ نقطہ اس سے پیشتر بھی وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ صوفی کے لیے لازمی نہیں کہ اس کے ظاہری اور دنیاوی حالت خراب و پریشان ہوں اور وہ عمدہ لباس نہ پہنے، اور اس بحث میں بھی کہا گیا کہ مالدار اور خوشحال رہ کر بھی کامل صوفی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس فقر اس کے عقائد اور ایمان میں خلل کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اگر فقر کو ذات حق میں محویت کاملہ اور غنائے قلب کے مفہوم میں لیا جائے جیسا کہ بیان ہو چکا، تو پھر اس کا اختیار کرنا درست ہوگا اور وہ کسی طرح بھی نقصان یا گمراہی کا موجب نہ ہوگا۔